اور یہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں اور حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ احترام فرمایا کرتے تھے، اور ان کے کفن کے لیے آپ نے اپنی قمیص اتاری اور کہا کہ اس قمیص میں ان کو کفن دیا جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تدفین ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبر میں خود لیٹ گئے اور پھر اس کے بعد اٹھے اور کہا کہ اب تدفین کر دی جائے، کہ بہو کے ذمے ساس سسر کی خدمت لازم نہیں۔ تو دیکھیں، لازم تو پھر شوہر کے ذمے بھی بہت سی چیزیں نہیں ہیں، بیوی کے ذمے شوہر کے لیے نہیں، شوہر کے ذمے بیوی کے لیے نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے اور نئے موضوعات انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ ہر درس کے شروع میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ درود شریف کا اہتمام رکھا کریں۔ اس سے پہلے درس میں آپ کے جو چچا ہیں ابو طالب، ان کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا اور ان کی جو خصوصی شفقت تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا کچھ مختصر سا ذکر ہوا۔ دیکھیں، ابو طالب کی جو اہلیہ تھیں ان کا نام تھا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ۔ یہ مشہور صحابیہ ہیں، کیونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، تو ان کی یہ جو اہلیہ ہیں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ، یہ صحابیہ ہیں، مشہور صحابیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی تھیں۔ اور یہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں اور حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہے۔ تو یہ جو خاتون ہے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ، گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا نام بھی فاطمہ ہے، بس جو والدہ ہیں وہ فاطمہ بنت اسد ہیں اور جو اہلیہ ہیں وہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ، یہ بہت شفقت فرمایا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کبھی کچھ اچھا کھانا بنتا تو جس طرح ماؤں کا کردار ہوتا ہے، گویا کہ وہ کردار یہ نبھایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پرورش میں، تربیت میں، حفاظت میں، خیال رکھنے میں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ احترام فرمایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی آپ اپنی چچی کے پاس جاتے اور جا کر بیٹھ جاتے اور آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انتقال ہوا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور فرمانے لگے کہ ایک تو وہ ماں ہے جس نے مجھے جنا ہے، اور ایک یہ ماں تھی جس نے میری ایسی پرورش کی کہ میرے لیے اچھی غذا کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ اور آپ کے انتقال کے وقت آپ فرمانے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور ان کے کفن کے لیے آپ نے اپنی قمیص اتاری اور کہا کہ اس قمیص میں ان کو کفن دیا جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تدفین ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبر میں خود لیٹ گئے اور پھر اس کے بعد اٹھے اور کہا کہ اب تدفین کر دی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آج آپ نے وہ کام کیے جو ہم نے آپ کو کبھی کرتے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایک تو میری وہ والدہ ہیں جنہوں نے مجھے جنا ہے، اور ایک میری یہ والدہ تھی
فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ جو میری چچی ہیں۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ گھر کے کام کاج تم کر لیا کرو، اور باہر کے کام کاج پانی بھر کر لانا یا اس ماحول کی جو بھی ضروریات تھی اس کو دیکھنا وہ میرا کام ہے۔ دیکھیں، اس سے ہمیں اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم میں اور ساس بہو کے جو معاملات ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، اس سے ایک بڑا سبق ملتا ہے کہ ہر ایک اپنی ذمہ داریاں طے کر لے کہ کس کے ذمے کیا کام ہے۔ آج ہم اکثر یہ جملہ سنتے ہیں کہ بہو کے ذمے ساس سسر کی خدمت لازم نہیں، تو دیکھیں لازم تو پھر شوہر کے ذمے بھی بہت سی چیزیں نہیں ہیں، بیوی کے ذمے شوہر کے لیے نہیں ہے، شوہر کے ذمے بیوی کے لیے نہیں ہے، ساس کے ذمے بہو کے لیے نہیں ہے، بہو کے ذمے ساس کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جب ساتھ رہا جاتا ہے، جو معاشرت ہوتی ہے اس میں کچھ اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر میری ذمہ داری کا کام کوئی دوسرا کر رہا ہے تو میرا بھی اخلاقی تقاضا بنتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کا کچھ کام میں بھی کر لوں۔ تو جب اس طرح کام کی باقاعدہ تقسیم ہو جائے گی کہ یہ کام فلاں کے ذمے ہیں، یہ فلاں کے ذمے ہیں، فلاں کے ذمے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ گھر کا ماحول درست ہو جائے گا، اور جہاں مزاجوں میں ایک دوسرے کی رعایت ہوگی، احترام ہوگا، تو اس کا فائدہ اور جگہ نظر آئے گا۔ تو یہ جو ایک تقسیم کار کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ نے، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ نے آپ کے نکاح کے وقت، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں خواتین میں اختلاف ہے، عموماً کام کاج کے معاملات کے اندر ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ذمہ داریوں کو اس انداز سے تقسیم کر دیں کہ کسی پر بوجھ نہ رہے۔ پھر ان خواتین کو اس طرح کے واقعات سنانے چاہیے اور ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اس معاملے میں ہمیں اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو چونکہ ابو طالب آپ کے چچا ہیں اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ آپ کی اہلیہ ہیں، کیونکہ ان کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں کردار رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا احترام فرمایا کرتے تھے، اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کو اپنی والدہ کا درجہ دیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آپ کی یہ جو چچی تھیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ، انہوں نے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش اپنی اولاد کی طرح کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو اپنی والدہ جیسا ہی مقام دیا۔ تو اس میں اولادوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ جو ماں باپ ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، بالخصوص ماں جو تکلیف اٹھاتی ہے، مشقت برداشت کرتی ہے، اور جو کچھ وہ قربانی دیتی ہے، عموماً اولاد کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ماں باپ نے، بالخصوص ماں نے جو قربانیاں دی ہوئی ہوتی ہیں، اس سارے پروسیس کو ہم بھلا دیتے ہیں، اور ہر طرح کا ریئیکشن اپنے والدین کو دینے میں ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل میں آپ غور فرمائیں کہ اگرچہ یہ آپ کی حقیقی والدہ نہیں تھیں، لیکن پرورش میں، تربیت میں والدہ جیسا کردار ادا کیا تھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ احترام دیا جو ایک والدہ کو دینا چاہیے، جو ایک والدہ کا مقام ہونا چاہیے، وہ دیا۔ تو جو ہمارے حقیقی ماں باپ ہیں، والد ہیں یا والدہ ہیں، تو پھر ان کے لیے ہمارے حق میں یہ کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے آداب کا، مقام کا لحاظ رکھیں۔ لہٰذا ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔